آج جو ہے کسی بندے کی جو ہے دیکھا جائے اللہ ماشاءاللہ کہ جو یوتھ ہے، میرا ٹارگٹ زیادہ یوتھ کے اوپر ہے کہ نوجوان نسل جو ہے پوری رات جو ہے فیس بک چلائے گی، واٹس ایپ چلائے گی، اور میں جب سوچتا ہوں کہ فلاں بزرگ یا فلاں بندہ پوری رات قرآن مجید پڑھتا رہتا تھا، پوری رات عبادت کرتا رہتا تھا، تو وہ سچ ہے۔ اس کا پروف یہ کہ پوری رات یہ نوجوان جیسے فیس بک چلا لیتے ہیں، ان کو لت اس کی لگی ہوئی، مزہ اس کا لگا، ان کو قرآن کی جو ہے قرآن کے ساتھ محبت تھی، اس لیے جو ہے وہ پوری رات قرآن مجید پڑھ لیتے تھے، پوری رات جو ہے نوافل ادا کر لیتے تھے۔ تو آج جو ہے ہمارا دھیان آخرت کی طرف نہیں، کیونکہ اس کو ابھی ہم نے دیکھا نہیں، اور یہ ایک ہمارا عجیب سا سین ہے کہ جو چیز دیکھتے ہیں بظاہر اس کے اوپر ہم کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو آخرت کی جو ہے فکر کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ آخرت کی فکر کرنا، چند لمحے فکر کرنا کئی سال نفلی عبادت سے بہتر ہے، افضل ہے، صرف آخرت کی فکر کرنا کہ میں نے جو ہے اس دنیا سے چلے جانا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور یعنی جو ہے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا، اس کے پیچھے شیر لگ گیا، اس نے دوڑ لگا دی، شیر جو تھا وہ اس کے پیچھے لگ گیا اور جو ہے وہ بھاگتا رہا۔ ہوا یوں کہ وہ ایک کنویں کے پاس گیا تو وہاں جو ہے وہ ایک رسی تھی، اس سے چمٹ گیا اور جو ہے کنویں میں لٹک گیا۔ اب اس بندے نے جو ہے نا دیکھا کنویں میں نیچے سانپ ہے، اوپر شیر ہے، نیچے سانپ ہے، لیکن اس دوران ہوتا کیا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کنویں میں شہد لگا ہوا ہے، وہ شہد کو ٹچ کرتا ہے اور زبان پہ لگاتا ہے، ذائقہ اس کا یہ ٹیسٹ کرنا تھا کہ وہ بھول جاتا ہے کہ میں جو ہے کدھر ہوں، شیر اوپر ہے، سانپ نیچے ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ اس دوران کیا ہوتا ہے کہ ایک سفید اور ایک کالا چوہا آتا ہے، وہ رسی کو ٹکنے لگ جاتے ہیں، دو چوہے ٹکتے جو ہے وہ بندہ شہد کے مزے میں ہے، ایون کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ رسی کاٹ دیتے ہیں اور وہ نیچے گر جاتا ہے۔ یعنی اس واقعہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سبق دیا، درس دیا کہ وہ جو شیر ہے، وہ جو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ تمہاری موت ہے جو تمہیں تلاش کر رہی ہے، اور جو ہے کنویں میں تم لٹکے ہو جس میں، اور جو ہے تم نے دیکھا نیچے سانپ ہے، وہ کنواں اور وہ سانپ وہ کیا چیز ہے؟ وہ تمہاری قبر ہے جس میں تم نے ایٹ دی اینڈ گرنا ہی گرنا ہے۔ شیر تمہاری موت ہے جو تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، تمہیں تلاش کر رہی ہے، کنواں تمہاری جو ہے قبر ہے جس میں تم نے گرنا ہے۔ یہ سفید اور جو کالا چوہا ہے، یہ دن اور رات ہیں جو تمہاری زندگی کو، یعنی رسی جو ہے تمہاری زندگی کو کاٹ رہے ہیں، روز دن گزرتا ہے اور ایک دن تمہاری لائف کا کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سفید چوہا اور کالا چوہا یعنی دن اور رات ہے جو تمہاری زندگی کو آہستہ آہستہ کاٹ رہے ہیں۔ اور یہ جو شہد ہے یہ دنیا کی رنگینی ہے جس میں تم نے چکھا تھا اور تم اس میں کھو گئے تھے، کہ دنیا کی رنگینی میں کھو گئے تھے، اور موت کو بھی بھول گئے کہ اوپر شیر ہے، کنویں کو بھی بھول گئے کہ جس میں نیچے سانپ ہے، میں نے اس میں گرنا ہی گرنا ہے۔ تو واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کی رنگینی ہے، اس میں جو کھو جاتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے بھائی کہ میرا مقصد کیا تھا، واٹ از دا ایم آف مائی لائف، کہ مجھے دنیا میں کس لیے بھیجا گیا۔ تو پہلا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جنوں انس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں آخرت کی فکر کریں اور اس کے لیے تیاری کریں، اور ہر بندہ دیکھے جی میں نے کل کے لیے کیا مال بھیجا۔ اور یہ روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے ہاں جایا نہیں کرتے، تو جب جانا ہے ہم نے تو ساتھ کوئی مال تو لے کے جائیں، دنیا مال، آخرت ایمال، تو ادھر سکہ صرف چلنا ہے امال کا۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا اے صحابہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے، یعنی کہ جس کے بعد مفہوم بتا رہا ہوں، مال نہ ہو، دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ میں نبی نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو قیامت والے دن آئے گا اور اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن ہوگا یوں کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا نہ حق قتل کیا ہوگا، اور وہ سب لوگ آئیں گے، آ کر کیا کریں گے؟
کوئی جو ہے اسے نیکی لے جائے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اس کی اس بندے کی نیکی دے دی جائے گی. اس نے جو ہے گالی دی تھی، آج تو گالی کا رواج عام ہے نا، تو گالی دی تھی، اس کی نیکی اسے دے دی. ایون کہ یوں کرتے کرتے اس کے جو نیکیوں کے پہاڑ تھے وہ سارے ختم. اب بھی اگر کوئی بندہ رہتا ہوگا تو اس کے بعد نیکی تو ہے نہیں، اس بندے کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ جو ہے بندہ میں نبی نے فرمایا یہ مفلس ہے. کہ آج جو ہے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زبان جو ہے نا، زبان کہتے ہیں یہ زبان جو ہے نا اسے اجزا باقی پناہ مانگتے ہیں کہ یہ صحیح بولے گی تو سارے کام صحیح ہوں گے. تو ہم سب کو جو ہے بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے. کہتے پہلے تولو پھر بولو کہ میں بول کیا رہا ہوں. یعنی مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہم لوگ آخرت کی فکر کریں اور اپنی اس دنیا کے بارے میں سوچیں جس میں ہم نے جانا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اپنے محبوب کے صدقے معاف فرمائیں. آمین. السلام علیکم.